السلام علیکم 7 کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں سیف ہوں گے۔ ہاں جی بچوں، تو اب ہم اپنا اردو کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ایسے کیجئے، اپنی اردو کی بک اوپن کر لیں اور اپنے ہاتھ میں ہائی لائٹر اور لیڈ پینسل بھی پکڑ لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ ہاں جی، اگر ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو بہت اچھی سیر کرواتی، کوئی بات نہیں، آج میں آپ کو اسکرین پہ پاکستان گھماتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیکچر کا نام ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ بچوں، پاکستان تو ہے ہی اتنا پیارا، اس کا ہم کوئی بھی شہر دیکھیں، کوئی بھی صوبہ دیکھیں، اور ہر چیز بہت خوبصورت ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، بہتی آبشاریں، کیا ہے جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نہیں نوازا؟ پاکستان وہ خوش قسمت کنٹری ہے، وہ خوش قسمت ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی اس میں خوبیاں، اس کی زمین زرخیز ہے، زمین میں چھپے خزانے بے تحاشا ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لہلہاتے کھیت ہیں، بہتی آبشاریں، بہتی ندیاں، دریا، سمندر، یعنی کہ بیٹا کس کس چیز کا ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نوازا ہے۔ ہم تو ناچیز ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا، جو کہ ہمارا اپنا ملک ہے، جس میں ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، آزادی سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ہم پہ وہ نہیں ہے، ہاں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ قانون کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے ہم نے اپنے سگنلز نہیں توڑنے، ہم نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی، ہم نے اپنے لاز کو، اپنے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پاکستان کی سیر کرنی ہے۔ ہاں جی بچوں، تھوڑی سی ہم ہسٹری کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ ایکچولی پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اس سے پہلے یہ یعنی کہ انڈیا کا ایک حصہ تھا، برِ صغیر پاک و ہند اس کو کہا جاتا تھا۔ اور پتہ ہے انگریز ہم برِ صغیر پاک و ہند کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، سونے کی چڑیا، یعنی کہ اس کی لہلہاتی فصلیں، اس کی گندم کی بالیاں لہلہاتی ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی زمین سونا اگل رہی ہے، تو وہ اس کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے۔ اور یہی چیز دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند پر آہستہ آہستہ قدم جمانے شروع کر دیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائد اعظم جیسے لیڈر عطا کیے، جنہوں نے اپنے قوم کے لیے انتھک محنت کی، دن رات ان کی جو تھی کوششیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، وہ ساری رات جاگتے تھے۔ اور بیٹا ایک مزے کی بات یہ کہ انہوں نے لڑ کر آزادی حاصل نہیں کی، ہمارا ملک ہم نے کسی سے جنگ و جدل کر کے نہیں، بلکہ علم کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے ہم نے اپنے وطن کو آزاد کروایا اپنے لیے۔ ایک وہ دور تھا جب مسلمان آزادی کی سانس ہی نہیں لے سکتے تھے، ادھر مسلمانوں کی اذان ہوئی، انہوں نے نماز کے لیے مسجد کا رخ کیا، ادھر سے انہوں نے ڈھول باجے بجانے شروع کر دیے، کیونکہ ہندوؤں کی جو تھی عبادت تھی وہ تو ناچ گانا ہی ہوتا ہے نا، ان کے مندروں میں فوراً ڈھول بجنے لگ پڑتے تھے، اور وہ ہمیں آزادی کا سانس لینے ہی نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح جو نوکریاں تھیں، جو جابس تھیں، ان پہ بھی پاکستانی یعنی کہ مسلمانوں کا اتنا کوٹا نہیں تھا، 1-2 مسلم لوگ ہوتے تھے، باقی سب ہندو اور کرسچن لوگ ہی ان پر براجمع ہوتے تھے۔ تو اور ایجوکیشن کو دیکھ لیں، اسی طرح ہی ایجوکیشن کا حال تھا کہ جو انگریزی تعلیم تھی وہ مسلمان پسند نہیں کرتے تھے اس دور میں اتنی زیادہ، اور جو ہندو لوگ تھے وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے گئے، اور جو مسلمان تھے وہ لہٰذا وہ شعر ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو بیٹا پھر قائد اعظم جیسے لیڈر آئے، علامہ اقبال جیسے شاعر آئے، انہوں نے جھنجھوڑا قوم کو کہ اپنا وطن ہو، اپنا وطن ہو، اپنا وطن ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 14 اگست 1947 کو پاکستان مار سے وجود میں آیا، دنیا کے نقشے پر ابھرا، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان کے پہلے 4 صوبے تھے،
لیکن اب پاکستان کے 5 صوبے ہیں، کیونکہ ایک ہمارا جو خیبر پختونخوا جو ہے ہمارا نیا صوبہ بنایا گیا ہے، جو کہ ابھی شاید گلگت بلتستان جو ہے اس کے نام سے وہ روشناس کروایا گیا ہے. تو ابھی اتنے پڑھنے میں نہیں، لیکن اب پاکستان کو ہم 4 صوبوں سے نہیں 5 صوبوں سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر صوبے کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں، اپنے اپنے لباس ہیں، لیکن جس طرح ایک مٹھی بند ہوتی ہے 5 انگلیوں کے ساتھ، اسی طرح پاکستان بنتا ہے 5 صوبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جب ایک مٹھی بنتی ہے اس کا مکہ بنتا ہے تو وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اسی طرح جب 5 صوبوں کے فوجی جوان اپنی سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دشمن اس سے لرز جاتے ہیں، اس کی ہیبت سے ان پر طاری ہو جاتی ہے، اور کوئی ہمارے وطن کی طرف میلی نظر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، آپ اس کے شہروں کی طرف آ جائے، پاکستان کے صوبوں کی طرف آ جائے، دیکھیں سندھ میں کراچی میں کے اندر سمندر، ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے صبح و شام سمندر کا. اور اسی طرح مری کی طرف آ جائیں، آپ اپنے مرکز کو دیکھ لیں، اسلام آباد کو دیکھیں، واجی واہ کیا ہے. آپ پنجاب کی طرف آئیں تو ایک طرف منارے پاکستان ہے تو دوسری طرف لہلہاتے کھیت ہیں. ہر ایک صوبے کا اپنا الگ کلچر ہے، لیکن سب ایک مٹھی کی طرح بند ہے، سب ایک ہاتھ کی جڑی ہوئی انگلیوں کی طرح بند ہے. ٹھیک ہے، اور ہر صوبے کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں. اپنی صوبوں میں کسی چیز کو اس لیے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ انڈیویجلی ہر ایک کا اپنا، کیونکہ اتنے بڑے کنٹری کو ایک اگر ہوتا صوبہ تو اس کو ایک چلانا بہت مشکل تھا، یعنی کہ ایک پاکستان خالی ہوتا. اس کو صوبوں میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے یعنی کہ کچھ جگہوں کو کر دیا جائے، یعنی کہ ایک جگہ بنا دی. جیسے صوبہ پنجاب ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب کے، کیونکہ اگر بہت زیادہ بڑا ہوگا تو ان لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی نا، کہ ان کی جابس یہ وہ. تو جب صوبوں میں کوئی چیز ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے کسی کنٹری کو ڈیوائڈ، تو پھر ہر صوبے کے اپنی وہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اس صوبے کو اسی حساب سے ساری چیزیں دی جاتی ہیں. پانی ہوا، بجلی ہوئی، گیس ہوئی، تو یہ سب تو پاکستان سے ہی نہیں ہے، لیکن سب لوگوں کو، سب صوبوں کو ڈیوائڈ کر کے ملتی ہے. ٹھیک ہے، کہ بھی اتنی بجلی ملنی ہے آپ کو، اتنا پانی، نہری پانی اتنا ملنا ہے. تو اس طرح پھر اچھے طریقے سے ایک ملک ترقی کرتا ہے اور وہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم ذرا اپنے لیسن کی طرف آ جاتے ہیں. چلے بیٹا جلدی سے، اب مجھے پتا ہے آپ سب لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلے پھر ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش. ہاں جی، سب سے پہلے ہم جو اوپر بلو باکس میں ورڈ دیے گئے نا، ہم پہلے ان کے میننگز لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لکھیں فلک گوس، بہت اونچا، الامان الحفیظ. الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ کے امان میں، حفاظت میں. اثار قدیمہ، پرانی عمارتیں. ہلکا بگوش یعنی کہ اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کرنا یا اطاعت کرنا. ہلکا بگوش. ملیا میٹ، تباہ و برباد. سیاح، سیر کرنے والے. جفا کشی، سخت محنت. ہاں جی، ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. قدرتی وسائل کون سے ہوتے ہیں بیٹا؟ جو قدرت کی طرف سے ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، قدرتی وسائل جو کہ قدرت نے جو چیزیں دی ہوتی، جیسے ہماری زمین میں ہمارے ہاں نمک کی کان ہے، کوئلے کی کان ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اور چیزیں بھی ہماری زمین کے اندر پوشیدہ ہیں، جنہیں ہمارے سائنسدان اب دریافت کر رہے ہیں، جو وہ قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ. اور پھر بارشیں ہوتی ہیں، پانی آتا ہے، فصلیں ہوتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اچھا، اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر طرح کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں. اس کے سینے پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. اس میں فلک بوس پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں، آسمان کو چھوتی ہوئی پہاڑی چوٹیاں، جیسے مری کی پہاڑی چوٹیاں. ٹھیک ہے، پھر ہمالیہ کی، آگے ہم پڑھتے جاتے آئیں گے.
गीत गाती आबशारें, हाँ जी इसमें कोई शक नहीं, जब आबशार का पानी नीचे से गिरता है नदी में, तालाब में जब गिरता है तो वो बहुत प्यारा एक म्यूजिक बनता है जो कि वाकई एक गीत गाती आबशारें होती है। इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं, इसकी खूबसूरती को चार चांद बहुत और ज्यादा खूबसूरत कर देना। हुस्न को चार चांद लगाना ये मुहावरा है बेटा, चार चांद लगाना, तो उसके हुस्न को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समुंदर से भी नवाजा है, हाँ जी कराची में है ना समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो और पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत कर, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। जी अब मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ, देखें इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं कि मुझे तो यूं लग रहा है जैसे हम सब जो है ना पाकिस्तान की सैर पर निकले हुए हैं, ऐसे ही है ना। तो हाईलाइट कीजिए 14 अगस्त 1947, कुदरती वसाइल, सोना उगलती जमीन, खुश जायका फलों, फलक बूस पहाड़ी चोटियां, गीत गाती आबशारें, हुस्न को चार चांद, समंदर, 4 सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान, तरक्की और खुशहाली। हाँ जी मजा आ रहा है बच्चों जी, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है। अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हाँ जी सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बलोचिस्तान है, ठीक है। इसका दारुल हुकूमत होता है बेटा मरकज कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, ज्यादा नहीं, करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलोचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं, जहां बोली जाने वाली बड़ी बड़ी जुबानों में बलोची, ब्राह्वी और पश्तो शामिल हैं। बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। हाँ जी यानी कि बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है, ठीक है। अब आप जरा इसके हाईलाइट कर लें। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, दारुल हुकूमत कोयटा है, गुंजान 70 लाख, तीनों सूबों से मिलती हैं, बलोची, ब्राह्वी, पश्तो, आगे सिंधी को भी हाईलाइट कीजिए, ठीक है। तो बेटा ये हमने आज एक पेज और इंट्रोडक्शन हमने किया है। इंशाल्लाह बाकी का लेसन जो है वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लिए आपकी जो हाईलाइट वर्ड्स करवाए गए हैं आपने इस पेज को 2-3 बार रिवाइज करना है, और जो हाईलाइट करवाए गए हैं इसको आपने लिख कर देखना है, क्योंकि इसके अंदर शहरों के नाम है और कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं जो कि आपके इमला में भी आते हैं, तो आप उनको रिटन वे में लिख कर जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप अपना ये आपका होमवर्क डायरी का यही है कि आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे और लिखेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।